ائمہ علیہ السلام کی کچھ فضیلتیں ایسی انہوں نے فرمایا کہ ہم سب ان تمام فضائل میں ایک جیسے، خاص طور پر 3 فضیلتوں کا ذکر ہوا ہے۔ نحن فی العلم والشجاعت والسخاوت سواء، ہم علم میں، شجاعت میں اور سخاوت میں سب برابر ہیں۔ یعنی یہ بھی کیوں امام نے یہ 3 فضیلتوں کا ذکر کیا، کبھی اس پہ تفصیل سے آپ سے عرض کروں گا، اس لیے کہ ہر اخلاقی فضیلت یا علم کی طرف پلٹتی ہے، یا شجاعت کی طرف، یا سخاوت کی طرف۔ یعنی امام علیہ السلام یہ کہنا چاہتے تھے کہ کوئی بھی فضیلت ہو ان سب میں ہم برابر ہیں، اس لیے کہ جو ان کی بنیادیں ہیں نا وہ علم، شجاعت اور سخاوت ہے، اور اس میں برابر ہیں۔ یعنی جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے سلونی 63 برس کے سن میں منبر کوفہ پر، وہی 8 برس کے سن میں امام محمد تقی علیہ السلام بغداد میں کہہ رہے ہیں سلونی۔ البتہ اس حدیث میں ایک بات یہ ہے کہ ولی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فضل، ہم سب علم میں، شجاعت میں، سخاوت میں برابر ہیں، لیکن ہاں ہمارے جد علی بن ابی طالب کے لیے ہم میں سے بھی ایک خاص فضیلت حاصل ہے انہیں، ان کا معاملہ سب سے الگ ہے پھر، یعنی ان میں بھی سب سے الگ ہے۔ اچھا، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ کہ خصائص و امیر المومنین بین الائمہ، یعنی ائمہ کے درمیان بھی امیر المومنین کی کیا خصوصیت ہے۔ ہم علی کو ایسے ویسوں میں تو کسی نہ قطار میں ہے نہ شمار میں۔ ایک سوال صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ کچھ فضیلت ایسی ہیں جو ائمہ میں بھی مخصوص ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، مثلا ان کی کعبے میں آمد۔ 13 رجب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جشن مولود کعبہ برپا کرتے ہیں، تو کعبے میں ولادت مخصوص ہے فضیلت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، حتی ائمہ میں بھی۔ مثلا معراج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے حبیب سے لہجہ علی بن ابی طالب میں بات کرنا، علی کے جو لہجے میں بات کی ہے یہ مخصوص ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ تو ہم تو جب مولا علیہ السلام کی بات آتی ہے تو ہم کسی اور سے تو کیا قیاس کریں گے، تو ائمہ علیہ السلام سے جب بات ہو تو ان کے جد اور سردار ہیں علی۔ ہاں، لیکن علم، شجاعت و سخاوت میں فرمایا کہ ہم سب برابر ہیں۔ تو اب میں یہ بات کیوں کہہ رہا تھا، اس لیے کہ جو علم امام زین العابدین علیہ السلام ان کے خطبے میں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ویسے ہی جیسے علی بن ابی طالب علیہ السلام منبر کوفہ سے بات کر رہے ہوں، اس علی اس علی میں تو کوئی فرق نہیں۔ اور میں نے آپ کے سامنے آیت جو پڑھی ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، تو میں ایک تمہید بنا رہا ہوں، میں آپ تک آؤں گا اس موضوع پر بھی، میرے پاس کچھ دن ہے ابھی۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کی جہاں بات کی ہے تو انہیں عابدین کہا ہے، جہاں انبیاء کی بات ہے نا وہاں اللہ نے انہیں عابدین کے لقب سے یاد کیا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت ابھی میں نے پڑھی، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہم نے بنی اسرائیل کے کچھ انبیاء تھے جنہیں امام بنایا، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ان کی جانب وحی کی، فعل الخیرات، اچھے کاموں کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے عابدین تھے، یعنی عبادت گزار تھے۔ اللہ نے انبیاء کو عابدین کہا ہے، اور اللہ نے ملائکہ کو ساجدین کہا ہے۔ میں کچھ کہنے لگا ہوں، سورہ صاد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے بنا لوں آدم علیہ السلام کو اور میں اپنی روح پھونک دوں آدم میں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو سب کے سب ساجدین بن جاؤ، سجدے میں گر جاؤ۔ تو ملائکہ ہیں ساجدین اور انبیاء ہیں عابدین۔ وہ کیسا امام ہوگا جب انبیاء کی بزم میں آئے، یہ میں عظمت امام زین العابدین علیہ السلام پر بات کر رہا ہوں۔ ایک مل کے صلوات دے دیں مولا امام زین العابدین علیہ السلام پر۔ ان امام کی عظمت کیا ہوگی کہ جب وہ انبیاء کی بزم میں آئے، یعنی عابدین کی محفل میں آئے تو زین العابدین بن جائے، اور جب ملائکہ کی صف میں آئے تو سید الساجدین بن جائے۔ یعنی امام کے 2 القاب سب سے مشہور ہیں، زین العابدین و سید الساجدین۔ اس کا اصل میں مطلب یہ، زین العابدین یعنی انبیاء کی زینت، عابدین کی زینت یعنی انبیاء کی زینت، اور سید الساجدین
سجدہ کرنے والوں کا سردار یعنی ملائکہ کا سردار. انبیاء ہیں عابدین, ملائکہ ہیں ساجدین. میرے مولا ہے زین العابدین سید الساجدین. اس لیے قیامت میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نداء آئے گی کہ این زین العابدین, روایت ہے یہ, زین العابدین کہاں ہے, تو دیکھیں وہاں 1,24,000 انبیاء بھی موجود ہیں اور وہاں 12 امام بھی موجود ہیں, لیکن زین العابدین کا لقب قیامت میں بھی مخصوص ہے میرے چوتھے مولا امام سید الساجدین علی بن الحسین سے. مخصوص ہے یہ لقب, امام تشریف لائیں گے وہاں پر زین العابدین کے لقب میں, عابدین کی زینت. اب اس میں خود ایک بڑے معنی کا ایک سمندر ہے پورا کہ زین العابدین امام کو کیوں کہا گیا, بلکہ کیونکہ ہر امام ہی عابد ہے. اور سید الساجدین کیوں کہا گیا امام کو, اس میں تھوڑا سا مصائب کا بھی ایک پہلو نکلتا ہے, ہو سکتا ہے میں اسے آخر میں عرض کر دوں کہ خاص سید الساجدین امام کو کیوں کہا گیا. تو عزیزوں زین العابدین اور سید الساجدین یہ مطلب آپ کے لیے واضح ہوا تھوڑا سا. اب امام کا ایک اور لقب ہے جو کم معروف ہے, شاید بچوں نے اتنا نہ سنا ہو, تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر انہیں نہ سمجھ میں آ سکے اردو لینگویج کی وجہ سے تو آپ انہیں خود جا کے سمجھا. ماشاءاللہ بچے سن بھی رہے اور جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے. مولا کا ایک لقب ہے آدم آل محمد. یہ بڑا یونیک سا لقب ہے, یہ مخصوص ہے امام زین العابدین سے. آدم آل محمد اس لیے کہا جاتا ہے کہ کربلا میں مردوں میں سوائے امام زین العابدین علیہ السلام کے کوئی بچا ہی نہیں تھا. تو جتنی آل محمد ہے آج, جتنے سادات ہیں آج, وہ در حقیقت فرزند امام زین العابدین علیہ السلام ہے. کاش میری بات پہنچ سکے, میں کچھ کہنے لگا ہوں. چاہے وہ نقوی سید ہوں, رضوی سید ہوں, زہری سید تو ہیں ہی, جتنے بھی سادات ہیں وہ در حقیقت پہنچتے امام زین العابدین تک. تو امام زین العابدین آل محمد میں سوائے مولا زین العابدین کے کوئی بچا ہی نہیں تھا کربلا میں. لہذا آل محمد میں امام زین العابدین علیہ السلام کو وہی حیثیت حاصل ہے جو بشریت میں حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے آدم آل محمد ہے امام زین العابدین کا لقب, امام کا لقب ہے آدم آل محمد. اور اس کے کچھ اپنے پھر مزید اس میں تفصیلات ہیں. میں 2 جملے پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ سجاد کہیں مرکز عرفان جلی ہے اور سجاد ازل سے ہی ولایت کا ولی ہے. سجاد ازل سے ہی ولایت کا ولی ہے اور سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے اور سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے. سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے. دیکھیں عاشور کے بعد کی گفتگو ہے تو میں چاہ رہا ہوں امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو جائے کہ سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے. اب آپ غور کیجئے گا, بیٹے ہیں امام حسین کے, نام ہے علی, اور مولا علی زین العابدین ان کے بیٹے, ان کا نام ہے محمد. 13 رجب امیر المومنین کی ولادت ہوئی تو محمد کی گود میں علی آئے تھے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اب امام کے بیٹے ہیں محمد باقر, یہاں علی کی گود میں, اگر یہ ذہن میں آپ کے رہے گا تو پھر آپ کو یہ لطف آئے گا کہ سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے, سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے. شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے. امام حسین کا جو بیٹا ہے وہ محمد کا بیٹا ہے نا, صلی اللہ علیہ وسلم, حسین منی و نام حسین. شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے, پھر اپنے زمانے کے محمد کا پدر ہے. یہ امام زین العابدین علیہ السلام. تو عزیزوں اب امام علیہ السلام کی جانب سے ہم تک جو کانٹینٹس پہنچے وہ بہت ہی عالی مضامین کے. ایک تو یہ خطبہ ہے جس میں انشاءاللہ تھوڑا سا بات کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ اور ہم متوجہ رہیں. ایک تو صحیفہ سجادیہ, آپ نے نام تو سب نے سن رکھا ہے, چاہے نہ پڑھی ہو لیکن نام تو سب نے سن رکھا ہے. تو میں نے آپ سے شاید گزشتہ موقع پہ جب میں کسی خدمت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کم سے کم ایک کام یہ کیجئے کہ اس کا ایک دفعہ انڈیکس پڑھ لیجئے. پتہ نہیں میں نے آپ سے کہا تھا یا کہیں اور کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ آپ انڈیکس پڑھ لیں. اگر آپ نے نہیں پڑھا اب تک تو آپ کو پڑھنا چاہیے. ایام سجادی ہیں اس وقت, تو انڈیکس یعنی 54 دعائیں ہیں امام زین العابدین السلام کی. اس کے بعد میں کمپلیشنز بھی لکھے گئے. اس فقیر نے صحیفہ سجادیہ پر بھی پورا اشرا پڑھا جس میں صرف صحیفہ سجادیہ پہ گفتگو ہے. تو صحیفہ سجادیہ کے کمپلیشنز بھی ہیں. پھر تو اس میں کچھ دعائیں جو فرسٹ کمپائلیشن میں نہیں آ سکی ہیں, جو مشہور صحیفہ سجادیہ ہے, تو اور امام کی دعائیں ملی تو پھر اور شامل کی گئیں, پھر اور مزید ملی تو اور شامل کی گئیں. لیکن جو اصل مشہور صحیفہ سجادیہ ہے اس میں 54 دعائیں. اور اس میں سے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جب آپ انڈیکس پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری ایسی حاجتیں, بہت ساری ایسی پریشانیاں کہ جو آپ علماء سے جا کے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی دعا بتائیے, کوئی حل بتائیں, وہ آلریڈی امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے علم لدنی سے آپ کو بیان کی ہوئی ہیں پہلے سے. تو ہمارے پاس تو خزانہ ہے, ہم خزانے میں بیٹھے ہوئے لیکن آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے, ہمیں پتہ ہی نہیں. مطلب کتنے مومنین آتے کہتے ہیں صاحب کوئی اولاد کے لیے دعا بتائیں, اولاد نہیں کو, ہماری کوئی حاجت ہے اولاد کے لیے, اولاد کے لیے جا کے دعا دیکھیں صحیفہ سجادیہ میں ہے. والدین کے لیے دعا صحیفہ سجادیہ میں ہے. تو میں آپ سے اسپیشلی 2 دعاؤں کے لیے تو خاص کہوں گا. ایک
دعا نمبر 20 دعا مکارم الاخلاق، ایتھکس پر دعا ہے. اب آپ یہ کسی کو ایک طرح سے اپنے کسی نان مسلم فرینڈ کو بھی بتلا سکتے ہیں. اس کے انگلش ٹرانسلیشن آرام سے اویلیبل ہیں، آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کو. تو اس میں مورلز پہ گفتگو ہے. اچھا لیکن چونکہ امام سکھلا رہے ہیں وہ دعا، تو اب دعا مکارم الاخلاق یہ دعا کمائل سے بھی تقریباً تھوڑی چھوٹی دعا ہے، یعنی آپ پڑھیں گے تو تقریباً اس میں 20 منٹس لگیں گے آپ کو. تو 20 منٹس کی ایک دعا، اس میں امام علیہ السلام نے جو مکارم الاخلاق کے بارے میں دعا کی ہے 20 مرتبہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجا امام نے. یعنی امام علیہ السلام سمجھانا چاہ رہے ہیں اور سکھلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اخلاق بھی اسی کا بہتر ہوگا، جو الہی اخلاق ہے وہ اسی کو حاصل ہوگا کہ جو جڑا ہوا ہوگا محمد و آل محمد علیہ السلام کے در سے. یہاں سے جو تو اللہم صلی علی محمد و آلہ یہاں سے شروع ہوتی ہے دعا، شروع یہاں سے ہوتی ہے. اور پھر امام کوئی حاجت مانگتے ہیں، کوئی اخلاق کی صفت، پھر درود بھیجتے ہیں. یعنی امام ایک طرح اپنے آپ ہی پر درود بھیج رہے ہیں. امام خود بھی تو آل محمد سے ہیں، لیکن امام سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے. اور یہ اگر کوئی کسی کو تعجب ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اپنے آپ ہی پر درود بھیجے، تو دیکھیں امامت کے معاملے میں تکلفات نہیں ہوتے، فارمیلٹیز نہیں ہے. مثلا اگر کوئی امام سے آ کر کہے کہ مولا میں آپ کو با فضیلت سمجھتا ہوں، آپ کو امام سمجھتا ہوں میں، تو امام سامنے پلٹ کر یہ نہیں کہیں گے ارے نہیں کیسی بات کر دی آپ نے، ہم کہاں اس قابل تھے بھائی، آپ نے سمجھا آپ کی ذرا نوازی ہے. یہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ فارمیلٹی جو دنیا کی ہوتی ہے. مولانا آپ سب سے بڑے عالم ہیں، ارے نہیں ارے کہاں بات کر دی، ہم تو کہاں اس لائق تھے، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں. ایسا نہیں کہیں گے امام. اگر امام ایسا کہنے لگیں گے تو پھر ہدایت کیسے پہنچے گی کلیئرٹی کے ساتھ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ ہاں وضاحت کے ساتھ ہدایت کیسے پہنچے گی؟ پھر تو کنفیوژن رہے گا ہمیشہ. تو امام علیہ السلام تو کتنی مرتبہ خود اپنے فضل کا اظہار فرمائیں گے کہ ہم تمہیں بتلا رہے ہیں کہ ہاں اللہ نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے. اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہ انسانوں کی ہدایت کا راستہ گزرتا ہی اس در سے، تو وہ کوئی ایمبیگوٹی نہیں چھوڑ سکتے، ہے نا سر. تو 20 ٹائمز امام نے خود درود بھیجا ہے دعا مکارم الاخلاق میں، ٹھیک ہے. اور اس میں بڑے اخلاق کے عالی ترین مضامین ہیں. پروردگار میرے ایمان کو اکمل ایمان، کامل ترین ایمان بنا. خالی ایمان کا ایک درجہ نہ ہو، کامل ایمان تک پہنچو. وجعل یقینی افضل الیقین، یقین کو افضل یقین بنا دے. یقین ایمان ہوتا ہے لوگوں کے پاس، کئی مرتبہ یقین نہیں ہوتا. میں اگزامپل دوں آپ کو. امام نے خود فرمایا ہے کہ یقین وہ دولت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں میں کم ترین تقسیم کی ہے. ایمان بھی زیادہ تقسیم ہو، یقین اس سے بھی کم ہے. یقین کی ایک اگزامپل دیتا ہوں. ایک کرتب دکھانے والا جگلر تھا، وہ ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ جا رہا تھا، روپ لگی ہوئی تھی اس کے اوپر، وہ چل رہا ہے. اس نے اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے اور بچے کو بٹھا کے وہ چلا، ایک جگہ دوسری جگہ پہنچ گیا تو سب نے اس کے لیے جو نا کلیپنگ کی، اس کو اپریشیٹ کیا. تو اس نے پوچھا کہ اچھا تم میں سے کتنوں کو یقین ہے کہ میں یہاں سے دوبارہ وہاں جا سکتا ہوں؟ کہا ہم سب کو یقین ہے. آپ نے اپنے کرامت، ابھی کرامت کا لفظ تو میں کہہ رہا ہوں، آپ نے ابھی اپنی کیپیبلٹی دکھائی، آپ کر سکتے ہیں ایسا، ہمیں یقین ہے. تم میں سے کتنے میں سے کون تیار ہے جو میرے کندھے پہ بیٹھے گا؟ ابھی کسی چیز کا جاننا اور ہے، اس پر ٹرسٹ کر کے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا اور ہے. اللہ کے لیے ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہے، تسلیم کتنوں میں ہے کہ اپنے آپ کو سپرد کر چکے ہوں اللہ کے پاس. یہ یقین کتنوں کے پاس ہے؟ یہ کم ہے. محمد علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم میں سے کتنوں نے اپنے آپ کو سپرد کیا ہوا ہے ان کے کہ بس مولا پھر جیسے آپ چاہیں، میں ہر کیفیت میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ مشکل کام ہے یقین. تو امام نے کہا کہ میرے یقین کو افضل یقین. تو دعا مکارم الاخلاق میرا خلاصہ یہ ہے کہ دعا نمبر 20 اور 23. دعا نمبر 23 دعا عافیت. یہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بڑی ایک اہم دعا ہے، دعا عافیت. اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں. لیکن دعا عافیت میں عافیت ایک ایسا لفظ ہے عربی کا کہ جس کا اردو کوئی نعم البدل نہیں ہے. یو کین ناٹ ڈو اے ٹرانسلیشن آف عافیت ایک لفظ میں. اس کے لیے آپ کو ایک لفظ پورا کہنا پڑے گا، جملہ پورا. مثلا عافیت کا مطلب ہے کہ ایمان، جسم، ذہن، روح سب کی سلامتی. اس کو ایک لفظ میں کہتے ہیں عافیت. دعائے عافیت امام نے ارشاد فرمائی ہے. مختصر دعا ہے وہ تو، اور بہت ہی مختصر ہے. اس کو آپ اپنے روٹین میں رکھیں. آپ دیکھیں گے کتنی زیادہ ذہنی جسمانی بیماریوں سے آپ دور رہیں گے، سکون میں رہیں گے. تو دعا عافیت کو دیکھیں. تو بہرحال یہ ائمہ علیہ السلام کی جانب سے جو کانٹینٹس پہنچے ہیں ان میں امام زین العابدین السلام نے دعائے صحیفہ سجاد دی ہے. پھر ایک کانٹینٹ جو ہم تک بڑا اہم ہے وہ ہے زیارت امین اللہ. وہ ابھی ظاہرین ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں کربلا کے. تو ہر امام کے حرم میں پڑھنے کی تاکید ہے. زیارت امین اللہ تعلیم کرتے امام زین العابدین علیہ السلام نے. السلام علیکم امین اللہ فی ارض حجت وعلی عباد اشہد انک امیر السلام علیک یا امیر المومنین
اور پھر اس میں یہاں پر ہے کہ آپ امیر المومنین کی وجہ جن امام کی زیارت پڑھیں ان کا نام لیں یہاں پر، تو یہ ہے زیارت امین اللہ. اور پھر ہے دعائے بومدہ ثمالی، یہ بھی امام نے ہمیں سکھلائی ہے. اللہ الہی لا تعذبنی بعقوبتک، یہاں سے شروع ہوتی ہے دعا. اور پھر ایک جو ہم جس پہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے خطبہ امام زین العابدین، یہ ہم تک پہنچا ہے. میں اس کا پہلا جملہ آج پڑھوں گا اور پھر باقی انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. یہ خاص حالات میں خطبہ دیا گیا، آپ جانتے ہیں. اور روایت ہے کہ امام نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام معمولاً کسی سے کلام نہیں کیا. امام نے بات ہی نہیں کی کسی سے. ایک تو یہ بہرحال مصائب کی کیفیت و شدت ہے، آپ ایک خاص جب کیفیت سے گزرتے ہیں تو آپ کا جی بھی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ آپ کسی سے بات کریں. تو گویا امام زین العابدین السلام اس کیفیت سے گزر رہے ہیں. بہرحال دیکھیں ایک انسانی جذبہ بھی تو ہے نا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ سپر نیچرل ہو رہا ہے، ورنہ تو ہم کیا کہیں گے کہ 3 دن کی بھوک و پیاس، امام علیہ السلام کو بھوک اور پیاس کا احساس اور شدت اس کی محسوس ہو رہی، جبھی تو مصائب ہے نا امام حسین علیہ السلام کے، ورنہ تو پھر مصائب ہی نہیں امام حسین کے اگر پیاس ہی نہیں لگ رہی انہیں. تو ایک انسانی کیفیت سے بھی گزر رہے ہیں وہ. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے بات نہیں کی کسی سے اور پہنچے وہاں پر. تو اب ایک ایسی کیفیت میں ایک شخص کہ جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور گردن میں توق ہے اور باپ کا سر سامنے ہے. دیکھیں جب ایک انسان گفتگو کر رہا ہو نا تو اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو، عوامل کو دیکھا جاتا ہے. اب سامنے ظاہر ہے کہ آپ تشریف فرما، آپ عشق اور جذبے کے ساتھ آئے ہوئے اور میں بھی اسی کیفیت میں آیا ہوں کہ آپ تک کوئی بات سناؤں، تو میرے لیے گفتگو کرنا بڑا آسان ہے. لیکن اگر یہاں مثلاً کہیں ایسی جگہ میں گفتگو کر رہا ہوں جہاں دشمنوں کا مجمع ہے اور وہاں پر سیٹیاں بجانے والے ہیں، وہاں پر ہوٹنگ کرنے والے ہیں، وہاں پر کوئی پتھر لے کے کھڑا ہوا ہے، اس کے درمیان مجھ سے کہا جائے گفتگو کرو، تو آدھی ہمت تو وہیں ختم ہو جائے گی. میں کیا کہوں گا؟ آپ بات کو محسوس کر رہے ہیں. وہ جو اس وقت کی انوائرمنٹ ہے اس میں امام علیہ السلام کا خطبہ ہے وہ. اور اس سے پہلے یزید اپنے خاندان کی شان و شوکت کا ایک جھوٹا اظہار کر چکا ہے، کیونکہ اس کا ایک درباری خطیب گیا ہے اور اس نے ممبر پہ جا کر، جس کو امام نے ممبر نہیں کہا، میں تو آپ کے سمجھانے کے، امام نے لکڑیوں کا ڈھیر کہا اسے، لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کر اس نے ایک تقریر کی ہے جس میں بنی امیہ کے کارناموں کو اس نے بیان کیا. اب وہ گفتگو کر رہا ہے، امام نے اسے روکا اور کہا کہ وائے ہو تجھ پر، تو نے اللہ کی ناراضگی کے لیے مخلوق کی خوشنودی کو لے لیا. یعنی کتنا عظیم الشان جملہ ہے، ایک جملہ محیط ساری زندگی پر. تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کو مول لیا. اب دیکھیں یہ سارے کام ہم جو دوست احباب ایک دوسرے کے ساتھ، کبھی کوئی غلط کام، گناہ کا کام، شوہر زوجہ کے لیے، زوجہ شوہر کے لیے بھی کبھی، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مثلاً، میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ انسان اس میں اتنا زیادہ حرام مال کی طرف جانے کی حوث نہ ہو، لیکن جب آپ نے کوئی بیجا ڈیمانڈ کی خود نمائی، شو آف، تو وہ مجبور ہو کر چلا جاتا ہے کسی غلط کام کی طرف. تو امام نے کہا کہ ہر وہ شخص کے جو خالق کو ناراض کرے اور مخلوق کو راضی کرے. ہائے ہائے ہائے، یہ ریڈ الرٹ ہے بہت. اس کے بعد امام علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی جاؤں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر اور پھر میں بیان کروں کہ میں کون ہوں. اعواد کا لفظ کا امام نے، الف عین واو الف دال، اعواد. آج کے تک میں بات تمام کر دوں گا اس ایک فقرے پر. اعواد یہ وہی لفظ ہے کہ جو ان کے جد امیر المومنین علی بن ابی طالب نے اس وقت کہا تھا جب وہ خود مسند خلافت پر آئے تھے. ہائے ہائے، اگر آپ بات کو جوڑ سکیں میں کیا کہنے لگا ہوں. علی بن ابی طالب علیہ السلام، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں علی کو کہ علی کہاں ہے، وہ علی کو خلافت دیجیے، علی کہاں ہے؟ اور علی ہے مسجد علی میں. جی جی جی، علی مدینہ سے بھی باہر جہاں مسجد علی بنی ہوئی ہے وہاں پر امیر المومنین ہے. اب یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، اب آئے نا خود در علی بن ابی طالب پر، فقیر بن کر آئے جناب امیر کے پاس کہ علی اب آپ سنبھال لیجئے. نیپوٹزم اتنا بڑھ چکا تھا نا اس وقت، ہاں، اور حالات ایسے گمبھیر اور سنگین ہو چکے. جب آپ تیسری خلافت میں جب مار دیا گیا ان خلیفہ کو، تو حالات یہ ہیں کہ لوگ کئی دنوں تک تو گھر کے باہر محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے اور مدینہ میں ہنگامہ ہوا ہے. اور جناب اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نظام کو سنبھالے گا کون. بلکہ خلیفہ کو مار دینے کے بعد آپ کو اگر ہسٹری میں دیکھیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی کوئی دفن کرنے کو تیار نہیں تھا. وہ تو دوسرے قبرستان میں ابھی جو آپ نے نام لیا ڈال دیا گیا تھا، وہ تو درمیان میں ایک دیوار تھی جس کو بعد میں ختم کر دیا گیا تاکہ ایک ہی قبرستان لگے. حقیقت یہ ہے. ایسے حالات میں کون سنبھال سکتا ہے نظام خلافت؟
تو پہنچے پھر وہیں اس حجت کی طرف جسے اللہ نے حجت بنایا تھا، اس در پر آئے، یا علی اب آپ سنبھالیے. جناب امیر نے کیا ہی عارفانہ فکرہ ہے یہ، فرمایا تمہاری دی ہوئی خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں اس پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر ہے. یہ علی بن ابی طالب خالی مبالغہ آرائی کر رہے ہیں، یعنی ایک ریالٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، حقیقت کی طرف اشارہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری دی ہوئی جو خلافت ہے، انسانی خلافت، اس میں باطل کے قدم آئے، لیکن یہ جو جوتی ہے نا اس میں سوائے حق کے قدم کی کوئی اور قدم نہیں آئے، اس لیے یہ جوتی زیادہ افضل ہے. کہ یا علی اب آپ خلیفہ بن جائیے تو ورنہ ہم آپ کے اللہ سے شکایت کریں گے. کہ تم کیا شکایت کرو گے؟ شکایت تو مجھے کرنی ہے تمہاری. کہ ہم یہ شکایت کریں گے ہم گئے تھے علی کے پاس، علی نے قبول نہ کیا، تو اب مولا علیہ السلام تشریف لائے، کہ حجت تمام کروانا چاہتے ہو، امیر المومنین تشریف لائے، اور پھر پہلے زینے کو چھوڑا، دوسرے زینے کو چھوڑا، اور جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے وہاں کے بیٹھے. اور یہ ایک بڑی یونیک بات تھی، اس لیے کہ اب تک ایسا ہوا نہیں تھا کہ بعد وفات رسول کوئی وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے. اب کوئی رسول جیسا ہو کوئی. میں آپ کی خدمت میں آپ کے مزاج کا جملہ کہنے لگا ہوں، دو ہی تو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن پر کسی اور کا شبہ ہوا ہے. دو ہی تو ہستیاں ایسی ہیں جن پر کسی اور کا شبہ ہوا ہے. یا شب ہجرت بستر رسالت پر علی پر محمد کا شبہ ہوا ہے، یا صفین کے میدان میں عباس پر علی ابن ابی طالب کا شبہ ہوا. میر انیس نے لکھا ہے دو مصرے، کہتے ہیں دو ہی جوان ہیں اس دو جہان میں، دو ہی جوان ہیں اس دو جہان میں، عباس کربلا میں، علی نہروان میں. اس میں بھی کیا لطافت ہے، مولا عباس 34 برس کے ہیں کربلا میں، علی بن ابی طالب 63 برس کے ہیں کربلا میں، لیکن دو ہی جوان ہیں. یعنی 34 برس کے جو عباس ہے نا جوانی میں، وہ 63 برس میں علی ہے. ٹھیک ہے، یہ روب و جلال حیدر قرار سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو. تو مولا علی علیہ السلام تشریف لائے، پہلے زینے کو دوسرے، اب وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے. تو یہ منظر لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، تو نے کہا علی کیسے آ گئے آپ یہاں پر؟ تو امیر المومنین نے خطبہ دیا، بڑا لطیف ہے یہ دو جملے عربی کے، اگر آپ محسوس کر پائیں اس کو. مولا نے فرمایا الحمدللہ علی احسانہ. ترجمے میں وہ لطف نہیں کہ جو عربی میں آئے گا آپ کو. الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. حمد پروردگار کی اس کے احسان پر کہ آج حق اپنے مقام پر واپس آ گیا. پھر کہا ما ہاذہ الاواد، ان لکڑی کے ٹکڑوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ قدم وہ ہیں جو دوش رسالت پر پہنچ کر بتوں کو توڑ چکے ہیں. وہاں پر علی نے تو براہ راست قدم رکھا ہوا ہے. تو وہاں پر بھی آواد کہا تھا، کیونکہ اب تک ہیومن میڈ خلافت آئی نا یہاں پر. تو مولانا نے کہا یہ ابھی ممبر نہیں ہے، یہ آواز لکڑی کا ڈھیر ہے. وہاں امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میں بھی جاؤں لکڑی کے ڈھیر پر. میں جوڑ رہا ہوں چوتھے علی کو پہلے علی سے، میں جاؤں لکڑی کے ڈھیر پر. اور اس کے بعد امام تشریف لے گئے. اب ہے فصعید المنبر. اب امام زین العابدین جب پہنچے تو ممبر بنا ہے وہ. اب امام زین العابدین السلام وہاں پہنچے اور امام نے فرمایا کہ اوتینا ستن ایھا الناس، اے انسانوں، اللہ نے مسلمان نہیں کہا وہاں مولا نے، اے انسانوں، اوتینا ستن وفضلنا بسبعین. امام زین العابدین کا خطبہ میں نے شروع کر دیا. اللہ نے ہمیں 6 فضائل و خصوصیات وہ عطا کی ہیں جو دنیا کے کسی خاندان میں نہیں ہیں. وفضلنا بسبعین، اور اللہ نے ہمیں 7 وہ ہستیاں عطا کی ہیں کہ جو ان میں سے کسی ایک کی بھی مثال دنیا کے کسی خاندان میں نہیں ہے. وہ 7 ہمارے خاندان میں. اوتینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین. ہائے ہائے ہائے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، حلم دیا ہے، سماحت. سماحت کو آپ سادہ ترجمے میں سخاوت کہہ لیں. کل ہو سکا تو اس کی وضاحت کروں گا کہ سخاوت سے بھی تھوڑی سی اعلیٰ چیز ہے یہ. سماحت یعنی سخاوت، فصاحت، شجاعت، یہ 5 باتیں بیان فرمائی. اور چھٹی چیز
کہ 6 اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں خصوصیات، 5 کا تعلق امام سے ہے، لیکن 6ٹھی کا تعلق کا یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، لیکن ہے ہمارے چاہنے والوں کے دلوں میں، وہ والمحبہ فی قلوب المومنین، ہم اہل بیت کی محبت مومنوں کے دلوں میں اللہ نے رکھی ہے ہمارے لیے. یعنی امام کہنا چاہتے رہے یہ جی تو ہمیں زندان میں ڈال سکتا ہے، لیکن تو ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتا ہے. ہائے ہائے، تو ہمیں قید کر سکتا ہے لیکن ہمارے علم کو قید نہیں کر سکتا ہے. اوتینا ستن العلم والحلم، علم کے ساتھ حلم بھی دیا، ہمیں صبر بھی دیا. علم کے ساتھ حلم کتنا ضروری ہو سکا تو کل سناؤں گا. العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ، اس کیفیت میں امام کہہ رہے ہیں فصاحت ہمارے پاس ہے، شجاعت ہمارے پاس ہے. مولا آپ کے تو ہاتھ یہاں ہتھکڑیوں میں بندھے ہوئے، آپ شجاعت کہہ رہے ہیں. ہاں امام سمجھانا چاہیں گے کہ یہ مصلحت امر ربی ہے، یہ کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں، ورنہ سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتے ہو. پھر امام نے کہا کہ اللہ نے ہمیں 7 ہستیاں عطا کی ہیں. یہ ترجمہ سن لیجئے پھر جاتا ہوں مصائب. اللہ نے ہمیں 7 ہستیاں جو کسی خاندان میں نہیں ہیں. من النبی المختار، نبی مختار ہم میں سے ہیں. ومن الصدیق، صدیق علی بن ابی طالب ہم میں سے ہیں. ومن الصدیق ومن سبط هذه الامہ، اس امت کے 2 نواسے حسن اور حسین ہم میں سے ہیں. ومن الطیار، جعفر طیار ہم میں سے ہیں. ومن اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کے شیر اور رسول اللہ کے شیر حضرت حمزہ ہم میں سے ہیں. ومن مہدی و هذه الامہ، اس امت کے مہدی ہم میں سے ہیں. یہ 7 ہستیاں گنوائی امام نے. نبی مکرم، صدیق علی بن ابی طالب، حضرت حمزہ، جعفر طیار، امام حسن، امام حسین، امام مہدی. پھر کہا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہے. ہائے ہائے کیا جلال حیدری ہے. ومن لم یعرفنی، جو نہیں جانتا، فانبأتہ بحسبی ونسبی، تو میں اپنا حسب بھی بتاتا ہوں، میں اپنا نسب بھی بتاتا ہوں. کل یہاں سے بات شروع کروں گا اب.